السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الصف سے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 61 ہے، سورہ نمبر 61۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ ذکر کی ہے، اللہ نے اپنی تصویر وغیرہ کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ کچھ صحابہ نے یا کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے جو ہم عمل کر سکیں، جس پر ہم عمل کر سکیں، کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں آئے یا ہمیں بتایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا تو یہ لوگ عمل سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ نے اسی بات کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی پہلے تو کہا کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتایا جائے کہ جس پر عمل کر سکے، لیکن جب بتایا گیا تو پھر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا اپنا وبال ہے، اس کا اپنا انجام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو بات ہم سنیں کوشش یہ کریں کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، ورنہ یہ بھی ہمارے لیے وبال ہے، مصیبت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا ان كنت لا تدری فتلك مصیبت وان كنت تدری فالمصیبت اعظم، کہ اگر تمہیں کسی مسئلے میں کوئی چیز نہیں معلوم تھی تو یہ آپ کے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو جانتے تھے پھر بھی آپ نے کر لیا تو یہ آپ کے لیے اور بڑی مصیبت ہے۔ یعنی کوئی گناہ کا کام جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے پھر بھی کر لیا جانتے ہوئے بھی، تو یہ آپ کے لیے اور بڑی مصیبت ہے۔ تو اسی لیے جاننا یہ کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد اس پر اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم سنتے بہت ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں یہ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ بتلانے کے لیے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو جیسے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تو اپنے نبی کو تکلیف نہیں دینا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں میرے بعد جن کا نام احمد ہوگا، تو لہٰذا تم جب وہ آئے دنیا میں تو تم ان کی بات کو مان لینا، یہ کہہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ لیکن لوگ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو یہودیوں نے بھی انکار کر دیا اور عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے، بلکہ انکار ہی صرف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بن گئے، آپ کو قتل کرنے کا پلان بھی بنایا اور آپ کے دین کو جڑ سے ختم کرنے کی تدبیریں کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یا یہاں پر ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو، تمام کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے، مکمل ہو کر کے رہے گا، پوری دنیا میں پھیل کر کے رہے گا، اس کی روشنی کو، اس کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا چاہے تمام کافر جمع کیوں نہ ہو جائیں۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ نے اس تجارت کا ذکر کیا جو تجارت کبھی بھی آپ کو گھاٹا نہیں دے گی بلکہ اس میں سراسر فائدہ ہے اور وہ انسانوں کو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور دین کے مطابق عمل کرو تو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، جمعہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے عربی میں؟ جمعہ، میم پر پیش ہے، ہمارے یہاں جمعہ بولتے ہیں یا جمعہ بولتے ہیں، جمعہ میم پر پیش ہے، جمعہ۔ عربی میں خاص طور سے جب عربی میں پڑھیں آپ، اردو میں تو خیر اردو کی اپنی جو ہے اپنا لہجہ اور اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن عربی میں جب آپ بولیں یا پڑھیں تو یوم الجمعہ، میم پر پیش ہے، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔
یہ سورہ اس کے اندر چونکہ جمعہ کے آداب وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح وغیرہ کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا فضل مل جائے وہ بہت کامیاب انسان ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا دو اعتبار سے۔ ایک اعتبار یہ تو یہودیوں کو اللہ نے علم دیا، تورات نازل کر کے اللہ نے ان کو علم دیا تھا، لیکن تورات کے نازل ہونے کے باوجود، علم کے باوجود ان لوگوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی مثال کس سے دی؟ گدھے سے۔ اللہ نے ان کی مثال گدھے سے دی کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا گٹھر آپ لاد دو، کتابوں کا بہت وزنی بوجھ لاد دو، صحیح بخاری صحیح مسلم جو بھی کتابیں آپ لاد دو، لیکن اس کو ان کتابوں کی قیمت کا اندازہ نہیں، اسے تو یہ لگے گا کہ جیسے پہلے کا بوجھ تھا وہ یہ بھی بوجھ ہے، کچھ بھی لاد دو اس کو بوجھ لگے گا۔ ایسے ہی یہودیوں کی مثال ہے، اللہ نے تورات دی لیکن اس کا حق وہ لوگ ادا نہیں کر سکے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور یہ مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی یہی مثال ہے کہ ان کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اگر یہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ گدھے کے جیسے، یہ گدھے کے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثال۔ اچھا، اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ سورۃ الجمعہ میں۔ سورۃ الجمعہ میں یہ بتلانے کے لیے کہ کوئی اگر عالم منبر و محراب سے کھڑے ہو کر کے جمعہ کے دن لوگوں کو تو بتائے، لیکن اپنے ہی علم سے اپنے آپ کو فائدہ نہ دے پائے تو وہ بھی گدھے کی طرح، وہ بھی گدھے کی طرح۔ تو یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر گدھے کی مثال دی ہے، اس لیے تاکہ جو ہمارے پاس علم ہے بطور خاص قرآن مجید جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کی قدر کریں، اس کے مقام کو سمجھے اور اس سے مکمل طور سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پھر اللہ نے یہودیوں کی ایک اور بات ذکر کی جو دوسری بات ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو کہ تم مر جاؤ، تم مر جاؤ، اس بات کی تمنا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جواب بھی خود ہی دے دیا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی حرکتوں کا پتا ہے کہ ہم کون سا عمل کرتے ہیں، اپنے بارے میں پتا ہے کہ ہم نے ایسا عمل کیا کہ مر گئے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، لیکن کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنائی، مختلف باتیں کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے یہ کہہ دو کہ تم لوگ موت کی تمنا کرو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تو یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے انہیں کو سامنے رکھ کر کے تمام لوگوں کے تعلق سے ایک بات بیان کی، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے کیا کرے گی؟ ملاقات کرے گی، ملاقات کرے گی وہ تم سے۔ اور ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ سامنے سے ہو، پاس آ کر کے ہو، یہ ہے اصلی ملاقات، یہ ہے اصلی ملاقات۔ ورنہ جو نیٹ کے ذریعے جو آج کل ہم باتیں کرتے ہیں اس کو ورچوئل ملاقات کہتے ہیں یا آن لائن آپ کہتے ہیں، یہ فیس ٹو فیس والی بات نہیں ہے، اس کو اصلی ملاقات نہیں کہتے۔ اصلی ملاقات ملاقات، اللہ نے موت کو، جب موت آتی ہے انسان کو تو اللہ کہتا ہے ملاقات کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں غیب راز سب جاننے والے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور پھر اللہ تمہیں تمہارے عمل کے بارے میں بتائے گا۔ پھر اللہ نے جمعہ کے آداب کا تذکرہ کیا۔ جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی، فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے، پکارا جائے، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دے دی جائے تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ اذان کے بعد نماز کے لیے آنا ہے۔ کیا اللہ یہ کہا کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو؟ یعنی بظاہر ایسا لگے گا کہ جب اذان دے دی جائے تب مسجد میں آؤ جمعہ کے لیے، کیونکہ بات ایسی نہیں ہے، جبکہ بات ایسی نہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور یہاں جو بعد کا جملہ آ گیا ہے وہ پہلے رہنا چاہیے، لیکن اللہ نے ترتیب کی وجہ سے اس میں جو بلاغت کے علماء ہیں اور جو بلاغت کے اعتبار سے جو علماء بات کرتے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بعد میں ذکر کرنے کا فائدہ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور جب پکارا جائے تم کو تو کاروبار چھوڑ دو۔ اصل بات یہ ہے
کہ جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یعنی پہلے سے تیاری کرو، اہتمام کرو، جمعہ کے لیے حاضر ہو. اور آخری ٹائم کاروبار چھوڑ دینے کا کیا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے اس کے بعد کاروبار بند کر دو. کوئی کاروبار نہیں کرے گا کوئی، اور اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو علماء نے کہا کہ وہ حرام کا کاروبار ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ فرض ہے، خطبہ سننا یہ فرض ہے. جمعہ یہ والا جو ابھی میں درس دے رہا ہوں یا کوئی بھی عالم درس دے، یہ فرض نہیں ہے سننا، لیکن جمعہ والا جو خطبہ ہے وہ سننا فرض ہے. اگر کوئی بندہ نماز کے لیے اذان ہو جانے کے بعد بھی کاروبار کرتا ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، وقت پہ آ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا تھا، تو اذان کے بعد جتنا کمایا ہے سب حرام کا ہوگا. اذان پر کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں دکان، اپنی دکان، اب جائیں گے اب جائیں گے اب جائیں گے، حرام کاروبار ہے. اللہ نے حکم دیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، دنیا کے جس بھی کام میں مشغول ہو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو تو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں جاؤ، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا، اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے ہمارے بھائیوں نے کہ جمعہ جو ہے وہ صرف شہر والوں پر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار صرف شہر میں ہوتا، دیہات میں نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نماز جب ختم ہو جائے تو پھر جو ہے کاروبار کے لیے پھیل جاؤ. تو یہ دراصل ان کا غلط استدلال ہے. دیہات میں بھی کاروبار ہوتا ہے. کسی نے کہا دیہات میں؟ بھائی چھوٹے بڑے پیمانے پر ہر جگہ کاروبار ہوتا ہے، کہیں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، کہیں کسی اور پیمانے پر ہوتا ہے. گاؤں میں دیہات میں بھی کاروبار چھوٹا موٹا ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے. تو یہ کہہ دینا، یہ استدلال کرنا کہ جمعہ صرف شہر والوں پر فرض ہے گا. اور اسی لیے آج ہمارے ہاں جو جہالت ہے نا، آج ہمارے یہاں گاؤں میں جو جہالت ہے نا، اللہ رسول کی پہچان بھی نہیں ہے گاؤں والوں کو. نام کے صرف مسلمان ہیں، نام کے صرف مسلمان ہیں. اسی کرناٹک کے آپ تقریباً 80 گاؤں میں پھرا ہوا ہے، 80 گاؤں، گلبرگہ رہتے ہیں 80 گاؤں میں پھرا. ایسے گاؤں واللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کچھ آتا ہی نہیں ہے مسلمان کے نام پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ان بھائیوں نے کہہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. اور جمعہ ہی ایک موقع ہوتا ہے جب عوام کو جو ہے اللہ رسول کی باتیں بتائی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں. اس سے بھی آپ نے روک دیا تو گاؤں والے کیسے پہچانیں گے اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دین کی باتیں کیا ہے. یہ جہالت کی انتہا. ایسے گاؤں کی آپ حیرت کریں گے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، واقعی یہ مسلمان ہے. یعنی ان کے رہنے سہنے کے انداز میں، چلنے پھرنے کے انداز میں، بولنے کے انداز میں غیروں سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے کہ ان لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے پہلے روک رکھا ہوا تھا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کمان ان لوگوں نے یہ کیا کہ بھائی عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، تو عورت مسجد میں نہیں آئے گی تو گاؤں والوں کا تو ویسے ہی معاملہ خراب تھا. اب شہر میں عورت نہیں آ سکتی، جمعہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد عورت کا بھی معاملہ خراب ہو گیا. لے کے چند مرد مسجد میں آئے، شہر والے مسجد میں آئے، ان کو علم ملے، کاروبار میں لگ جائے، جو سنا وہ بھول جائے، تو عورت کا معاملہ خراب، مرد کا معاملہ خراب، اور دیہات کا معاملہ بھی خراب، سب جگہ معاملہ خراب. اسی لیے اکثر لوگوں کو دین کی پہچان نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اور اسی لیے عورتوں کے یہاں زیادہ جہالت نادانی والے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مسجدوں سے روک دیا گیا، خاص طور سے جمعہ کے خطبات سے روک دیا گیا، جہاں سے پیغام ملتا ہے، جہاں سے میسج ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ، اور اس سے غلط استدلال جو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے کہ شہر والوں پر صرف جمعہ فرض ہے، دیہات والوں پر فرض نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں کیا کہتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران یہ اطلاع ملی کہ تجارت کا سامان آ گیا. سارے صحابہ چلے گئے، سارے صحابہ، صرف 12 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے بیٹھے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو سناتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا حرکت ہے کہ جب کاروبار، جب کوئی تماشا دیکھتے ہیں، تجارت دیکھتے ہیں، تو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو کہہ دو قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو ہے وہ اصلاح العیب سے، تجارت سے کہیں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین. اور اگر تمہیں روزی کی فکر ہے کہ دکان میں بیٹھے رہتے ہو، کوئی کسٹمر آ جائے گا تو کیا ہوگا، روزی کی فکر ہے تو روزی کا
کسٹمر کے لیے تو اللہ کی محبت کو چھوڑ کر جمعہ کی اہمیت کو بھول کر کے دکان میں بیٹھے رہتے ہو. اگر اللہ کی محبت کی خاطر اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ تو وہی اللہ اس ایک کسٹمر کے بدلے کئی ایک کسٹمر کو آپ یہاں دیکھ سکتا ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے. اس کے بعد سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر مکمل اللہ نے منافقوں کی بات بیان کی ہے. منافقین آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا رہا اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو سردار بنائے جانے کی تیاری کی جا چکی تھی, بلکہ تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا کہ اب یہ مدینہ کا بادشاہ اور ذمہ دار ہوگا. لیکن اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا. اس کی سرداری ختم ہو گئی تو اسی دن سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا. پہلے مکہ والوں سے ساز باز کرتا رہا, مدینہ کے یہودیوں سے ساز باز کرتا رہا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس نے اپنے کئی ساتھی تیار کیے. یہودیوں سے کے ساتھ مل کر نبی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا. مکہ والوں کے ساتھ مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکاری کی. جنگ احد میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس چلا گیا, یہ کہہ کر کے میری بات نہیں مانی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی پر زنا کا الزام لگانے والوں کا سردار یہی تھا اور دیگر موقعوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں پیش رہا. لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا اور ہر موقع پر اس کو آپ چھوڑ دیتے رہے. لیکن بالآخر یہ بندہ اپنے انجام کو پہنچا, اس کو موت آ گئی. موت کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اس کے بیٹے کے کہنے کی وجہ سے, جو کہ صحابی ہو چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا, گئے نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دی. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسے لوگوں کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی, چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں. پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا کہ ایسے کافروں, ایسے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اجازت ہے. اس کے بعد سورۃ التغابن کا آغاز ہوتا ہے. تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو. تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو. اس سورہ میں ہار جیت کا تذکرہ ہے, ابھی بیان کرتے ہیں. اس سورہ کی شروعات میں اللہ نے معمول کے مطابق اپنی تصویر تعمیر وغیرہ بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن یاد کرو جس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وہ دن کون سا دن ہوگا؟ جمع کا دن, جمع ہونے کا دن ہوگا. قیامت کے بہت سارے نام ہیں, قیامت کے بہت سارے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. انہیں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن, ہار جیت کا دن. اور اس سے بڑی ہار کیا ہوگی کہ کسی کو جہنم مل جائے, اس سے بڑی جیت کیا ہوگی کہ کسی کو جنت مل جائے. تو کوئی جنت میں جائے گا, کوئی جہنم میں جائے گا, اسی لیے اللہ نے اس کو ہار جیت کا دن کہا ہے, وہ یوم التغابن ہے. پھر اسی سورہ میں اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ بیان کیا, برا عمل کرنے والوں کا بدلہ بیان کیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ آپ کہہ دیجیے جو بھی مصیبت کسی کو آتی ہے الا باذن اللہ, وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی مصیبت کو اجازت دیتا ہے تب وہ مصیبت جا کر کے کسی انسان کے پاس آتی ہے. لہٰذا بیماری کو برا بھلا نہ کہیں, کوئی تکلیف آ جائے اس کو برا بھلا نہ کہیں, کیونکہ بیماری کو, بخار کو, تکلیف کو برا کہنا یہ اللہ کو برا کہنے کے جیسا ہے, کیونکہ بیماری کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اے ایمان والو, تمہاری بعض بیویاں, تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہے, فاحذروہم, لہٰذا ان سے بچ کر کے رہو, ان سے بچ کر کے رہو. کیسے دشمن ہوتی ہے بیوی, اولاد کیسے دشمن ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان ان کی محبت کے چکر میں حرام کماتا ہے, حرام طریقہ اختیار کرتا ہے, یا بعض دفعہ ان کی محبت کے چکر میں, ان کی زندگی کو اچھا بنانے کے چکر میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, کتنا غلط کام کر رہا ہے. یہ آیت دراصل اس موقع سے نازل ہوئی کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, تو وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے ان کو آنے سے روک دیا تھا, ان کو آنے سے روک دیا. اور بعد میں جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا انہوں نے کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آ چکے ہیں وہ لوگ ہم سے دین میں بہت آگے بڑھ گئے. تو ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ جن کی وجہ سے ہماری ہجرت کرنے میں تاخیر ہوئی ہے, چلو ہم ان کو کوئی سزا دیتے ہیں, مارتے ہیں.
تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، کہا دیکھو بعض بیویاں بعض اولاد دشمن ہیں، ان سے بچ کر کے رہو، لیکن اگر ان کو معاف کر دو، ان کی غلطی کو درگزر کر دو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں اس چیز کو ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ طلاق دیکھیں شریعت کی ایک تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، اور طلاق یہ مرد کا حق ہے اور خلا یہ عورت کا حق ہے۔ اب طلاق کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ انجام پائے گا، یہ عمل اس کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں طلاق پہلے مرحلے میں نہیں دینا ہوتا کہ بھائی بیوی کو کوئی بات بری لگی تو طلاق دے دو، یا بیوی کی کوئی حرکت بری لگی طلاق دے دو، کھانا اچھا نہیں بنایا طلاق دے دو، تمہاری خیریت نہیں پوچھی طلاق دے دو، فون نہیں اٹھایا طلاق دے دو، ذرا ذرا سی بات پر طلاق دے دیتے لوگ۔ ہمارے یہاں معاملات بہت سارے ہیں، بہت سارا کوئی نہ کوئی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے۔ شوہر نے طلاق دے دیا، میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، کیا بات تھی، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی بات تھی، چھوٹی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی، کنٹرول کر لیتے طلاق نہیں ہوتی، تو معاملات بگڑتے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر بیوی نافرمان ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں پارٹ نمبر 5 میں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، فعظوہن، نصیحت کرنا ہے۔ نصیحت سے بات سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بستر الگ کرو، بستر الگ کرنے سے بات سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہلکی مار مار سکتے ہو مسواک وغیرہ سے، چھوٹی سی لکڑی سے ہلکی مار سکتے ہو کہ جس سے نہ تکلیف ہو اور نہ ہی زخم آئے بلکہ تھوڑا احساس ہو۔ اور اگر اس سے بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میاں بیوی کی طرف سے ایک ایک آدمی آئے، بیٹھے، بات چیت کرے، مسئلے کا حل نکالے۔ اگر یہ دونوں حل نکالنا چاہتے ہیں، یعنی میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اللہ راستہ نکال دے گا، ورنہ پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے، طلاق کا۔ تو یہ 4 مرحلوں کے بعد نصیحت، بستر رنگ کرنا، ہلکی مار مارنا اور بیٹھ کر کے بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالنا۔ اگر ان چاروں سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اب آخری اسٹیپ کیا بچتا ہے کہ وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے یا وہ عورت اپنے شوہر سے خلا لے لے، دونوں میں سے جس کو بھی دوسرے سے مسئلہ ہے۔ اب طلاق کیسے واقع ہوگی؟ طلاق دیکھیں ایک بندہ ایک بار میں کتنی بار بھی کہہ دے وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، چاہے 100 بار کہے، 300 بار کہے، 500 بار کہے، 3 بار کہے، 2 بار کہے، جتنی بار بھی وہ ایک ہی بار مانی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے شروع کے 2 سال ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دائرہ پھیلا، اسلامی حکومت کا دائرہ پھیلا اور دوسری عورتیں مدینہ آنے لگی یا صحابہ دوسری جگہوں پر جانے لگے جنگوں کے لیے یا وہاں رہنے کے لیے، تو دوسرے علاقے کی عورتوں سے جب ملاقات ہوئی تو اپنے علاقے کی عورتوں سے زیادہ وہ عورتیں خوبصورت لگی ان کو، تو اپنی والی عورتوں کو زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے طلاق دینا شروع کر دیا، یعنی گویا کہ طلاق کو مذاق بنا لیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو طلاق کے عمل سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ لوگ ایسا کریں گے تو میں بحیثیت امیر ذمہ دار خلیفہ یہ حکم سناتا ہوں کہ آج کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاق مانی جائے گی، ایک مجلس کی 3 طلاق یہ انہوں نے کچھ دن کے لیے کیا، لیکن جب لوگ رک گئے تو انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ ہمارے بھائی یہ والی بات نہیں بتاتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا تھا، بس عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کہہ دیا تھا، اسی کو لے کر کے بیٹھے ہوئے۔ نبی کے زمانے میں کیا تھا ان کو مطلب نہیں، ابو بکر کے زمانے میں کیا تھا ان کو مطلب نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑے دن کے لیے، وہ بھی ایک ویلڈ ریزن کی وجہ سے بحیثیت امیر ایک فیصلہ سنایا تھا، پھر بعد میں رجوع بھی کر لیا، لیکن ہمارے بھائی اسی کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ایک مجلس کی 3 طلاق، 5 طلاق، 100 طلاق ایک ہی مانی جائے گی، لیکن کب مانی جائے گی؟ اس کے لیے 2 شرطیں۔ مرد اپنی بیوی کو جب طلاق دے گا اور وہ طلاق اگر مانی جاتی ہے تو کیوں مانی جائے گی، کس وجہ سے مانی؟ 2 شرطیں۔ نمبر 1 کہ عورت حالت حیض میں نہ ہو، اگر حیض کی حالت میں ہے کوئی مرد اس کو طلاق دے گا طلاق نہیں مانی جائے گی، طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اچھا اگر حیض سے وہ پاک ہو گئی ہے، پاکی کی حالت میں ہے، مرد پھر طلاق دے دیتا ہے، تو اب یہاں دیکھیں گے کہ اس پاکی کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے بستری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو طلاق نہیں مانی جائے گی، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر جا کر کے یہ طلاق مانی جائے گی۔ سمجھ
میں آ گئی بات؟ دو شرطیں ہیں، ایک تو عورت حالت حیض میں نہ ہو، دوسری یہ کہ ایسی پاکی میں نہ ہو کہ جس میں اس مرد نے اس سے کیا ہے بستری کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو شرطیں اگر مکمل ہو رہی ہیں تو طلاق مانی جائے گی. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط غائب ہوئی تو طلاق نہیں مانی جائے گی. اچھا دونوں شرطیں مکمل ہو گئی، اب عورت کو ایک طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی اب عورت کو. اب مرد کو لگا کہ بھائی میں نے غلط کیا تھا، طلاق تو ہو گئی، میں نے غلط کیا تھا، تو اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے. عدت کتنی ہے؟ تین حیض، 3 مہینے نہیں، نہ ہی 3 طہر، 3 حیض اس کی عدت ہے. مثال کے طور پر آج طلاق دیا اور وہ طلاق مانی ہے، یعنی آج طلاق دیا عورت حیض میں نہیں تھی اور ایسی پاکی کی حالت میں تھی جس میں شوہر نے اس سے بستری نہیں کی تو طلاق مانی. 2 دن کے بعد عورت کو حیض آ گیا، 2 دن کے بعد عورت کو حیض آ گیا تو یہ ایک جو ہے ایک حیض ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اگلا 2 پیریڈ جب اس کو آئے گا تو پھر جا کر کے یہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کی مدت ختم ہو جائے گی. اب یہ 3 حیض جو عدت بیان کی گئی ہے، اگر اس دوران یہ مرد رجوع کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے، رجوع کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ 3 حیض کی مدت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تب بھی رجوع کر سکتا ہے. لیکن پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ 3 حیض کے یعنی عدت کے دوران رجوع کرتا ہے تو کوئی نیا نکاح نہیں، کوئی نیا مہر نہیں. لیکن اگر 3 حیض گزر گیا، عدت گزر گئی، اب جو ہے واپس کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن کیسے؟ نیا نکاح، نیا مہر. اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ حیض کا مرحلہ یعنی عدت کا مرحلہ جب گزرے گا تو اب وہ عورت دوسرے مرد کے لیے بھی حلال ہو چکی ہے، اب وہ عورت دوسرے مرد کے لیے بھی حلال ہو چکی ہے اور اپنے پہلے والے شوہر کے لیے بھی حلال ہو چکی ہے. 3 حیض کے بعد یعنی عدت مکمل ہو جانے کے بعد وہ عورت چاہے دوسرے سے شادی کرے اور اگر یہ والا مرد اس کو اپنے عقد میں لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. کوئی بھی کرے گا تو نیا نکاح، نیا مہر دینا ہوگا. اچھا اس نے نیا نکاح، نیا مہر دے کر کے عقد میں لے لیا اور اسی طریقے سے یا عدت کے دوران لے لیا تھا، پھر کبھی طلاق دے دیا، ایسے ہی شرطیں کمپلیٹ ہوئی تو دوسری طلاق پڑ جائے گی، پھر یہی پروسیس پورا چلے گا. لیکن جب تیسری بار میں اگر وہ دیتا ہے تو اب وہ عورت اس پہلے والے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے گی، الا یہ کہ اب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ جو ہے پورا طریقہ وہی اختیار کرے جو اس مرد کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی وہ طلاق دے، وہ عدت گزرے، پھر اس کے بعد جو ہے آ کر کے یہ اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ تیسری طلاق کے بعد یہ چاہے کہ ڈائریکٹ جا کر کے وہ اس عورت سے اب نکاح کر لے تو آپشن ختم ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاق صرف 2 ہی مرتبہ دینا ہے. 2 مرتبہ کے بعد یا تو بھائی محبت سے روک لو یا تو پھر تیسری طلاق دے کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خود سے الگ کر دو. یہ طلاق کا مکمل طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا. اچھا تیسری طلاق کے بعد بھی ہمارے بھائیوں نے ایک چور دروازہ کھولا ہوا ہے اور وہ چور دروازہ حلالہ کا دروازہ ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے یہاں ساٹھ تیار ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے آ جاؤ، ہماری ساٹھ کے حوالے کر دو، جو ہے ہمارا والا ساٹھ جو ہے تمہاری بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کر کے ایک رات کے لیے رکھے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. یہ مردودوں نے دین کے نام پر یہ طریقہ ایجاد کیا ہوا. یہ کتنی بے غیرتی کی، کتنی دیوسیت کی بات ہے، بے شرمی کی انتہا ہے کہ شیطان بھی ایسے حرکت پر شرمائے کہ جس چیز کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، ایک رات کے لیے کسی غیر مرد کے پاس اپنی بیوی کو بھیجتا ہے تاکہ یہ بیوی دوبارہ سے میرے عقد میں آ جائے. یہ شریعت کی تعلیم کا مذاق، اور اس چیز کو لے کر کے غیر مسلموں نے اسلام کو مذاق اڑا رکھا ہے کہ امتحان تو حلالہ چلتا ہے کہ ایک رات کے لیے کسی کے پاس سو جاؤ تو دوبارہ سے اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. اور اچھا یہی سارے جو مطلب دین کے نام پر یہ برائی پھیلا رہے ہیں نا، ان کے گھر میں اگر ان کی بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کسی ساٹھ کے پاس نہیں بھیجتے ہیں، پھر وہ کسی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیتے ہیں. اگر کوئی مالدار کی بیٹی کا معاملہ آ جائے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ اپنا والا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، یا سیٹ سے کہیں گے کہ سیٹ صاحب ہمارا والا لوگے تو مسئلہ ہو جائے گا، حلالہ کروانا پڑے گا، چلے جاؤ اہل حدیث عالم کے پاس، وہ جو ہے تمہارے
اہل حدیث عالم تمہارے مطابق دے دے گا، تمہاری والی بیٹی جو ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اور وہ پہلے والے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. دین کے نام پر ہی مذاق بنا، سیدھا سادہ اصول شریعت نے دیا تھا بھائی یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ. اچھا آپ شریعت کی تعلیم دیکھیں، حکمت دیکھیں، شریعت نے شرط کیسی لگائی ہے کہ مرد طلاق اگر دینا بھی چاہے تو کنڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے. پہلے تو 7 دن، یعنی عورت کو پیریڈ آتے ہیں 7 دن، 7 دن میں طلاق دیا تو مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. پیریڈ میں طلاق دیا تو نہیں مانی جائے گی. 7 دن ایسے ہی ختم ہو گئے. اچھا 7 دن اس نے اپنی خواہش پر قابو پا کر کے رکھا تھا. اب بیوی پاک ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی خواہش کو پوری کرے گا نا. اپنی خواہش کو پاکی کی حالت میں، بیوی کو 7 دن کی ناپاکی کے بعد پاکی کی حالت میں پائے گا تو اپنی خواہش کو پوری کرے گا. اب 7 دن کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں دن اس نے اپنی خواہش کو پوری کر لی، لیکن اس کو 12ویں دن کوئی غلطی لگی بیوی کی، ارے ہم سے بہت بڑی غلطی کر دی، چلو طلاق دے دیتا ہوں. تو چونکہ 10ویں دن اس نے اپنی خواہش کو پوری کر لیا تھا، اس لیے شریعت کہتی ہے اب اگلے 11ویں سے لے کر کے 29ویں دن تک جو بھی چاہو طلاق دو، یہ طلاق تمہاری نہیں مانی. شریعت نے اتنی اسٹرانگ کنڈیشن رکھی ہے، لیکن ہمارا بھائی کہیں نہ کہیں سے چور دروازہ نکال لیتا ہے، کہتا ہو گئی چلے گا، طہر میں دے چلے گا ہو جاتی ہے، حیض میں دے چلے گا ہو جاتی ہے. اس ساری نایانی اور خباثت کی باتیں شریعت کے دلائل کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، غلط استدلال کا نتیجہ ہے. یہ پورا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی صورت میں طلاق ہوگی، اسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی، جو پورا قانون آپ کو بتایا گیا. اچھا اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بھائی دیکھو اگر ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنائے گا. اگر اللہ تعالیٰ یعنی اگر مرد کو کہا اگر روزی روٹی کے ڈر سے بیوی کو طلاق دے رہے ہو، دکان میں گھاٹا ہو رہا اس کی وجہ سے طلاق دے رہے ہو تو مت دو، خیال رکھو اس کا، کیونکہ جس اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو. پھر سورۃ التحریم کا آغاز ہوتا ہے. تحریم کی ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا، نبی کو ڈانٹا، نبی کو اللہ نے ڈانٹا. اللہ رب العالمین جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی ایک جو ہے چھوٹی سی معمولی سی، ہماری نظروں کے حساب سے معمولی سی بات ہے، اللہ نے اس غلطی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، پھٹکار دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی کس نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ اللہ کی اس چیز کو حرام کریں جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اللہ نے جس کو حلال، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام اور حلال کریں؟ یہ معاملہ اللہ کا ہے. ہمارے یہاں ہمارا بھائی جب چاہتا ہے کسی چیز کو حرام بولتا ہے، جب چاہتا ہے کسی چیز کو حلال کر دیتا ہے. نہیں کوئی چیز آ گئی بنا سوچے سمجھے حلال، بنا سوچے سمجھے حرام بول. اللہ نے نبی کو ڈانٹا، کیوں ڈانٹا تھا؟ اس سلسلے میں کئی ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہا کے گھر پہ روز جاتے تھے، ان کے یہاں شہد پیتے تھے. تو یہ بات دوسری بیویوں کو اچھی نہیں لگتی تھی کہ نبی روزانہ زینب کے گھر، شوکت تھی بھائی، شوکت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ فلانی بیوی کسی بھی وجہ سے روزانہ جائے. تو ایک دن حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے پلان بنایا کہ آج نبی آئیں گے، شہد پی کر کے آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی، مطلب جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو نبی آئے جب تو ان لوگوں نے پلان کے مطابق کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو نبی نے سوچا ارے ایسا کیسے، میں نے تو شہد کے علاوہ کچھ اور نہیں کھایا ہے، شہد کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے شہد کی وجہ سے معاملہ ہے، تو کہا آج کے بعد کبھی شہد استعمال نہیں کرنا، لیکن دیکھو تم لوگ کسی اور کو نہیں بتانا، تم لوگ کسی اور کو نہیں بتانا. یہ واقعہ ہو گیا. یہاں پر ایک اور واقعہ اسی حوالے سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوڈی تھی، ان کا نام ماریا تھا، ان کا نام ماریا تھا. وہ لوڈی تھی، انہیں سے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. ایک دن کیا ہوا، ماریا آئی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے، اور ام حبیبہ مسلم نہیں تھی. لیکن جب ماریا آئی اور تھوڑی دیر بیٹھی تھی، اسی دوران ام حبیبہ بھی آ گئی. اب انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے غصے میں آ گئی کہ میرے حجرے میں، میرے کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ ان کی لوڈی میری بالی کے ٹائم پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیوی ہونے کی حیثیت سے غصے کا اظہار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوڈی کو حرام کر لیا اپنے اوپر، جبکہ لوڈی حلال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ڈانٹا کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے لیے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تب تبھی پر ماتا ازواجی کا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں.
بالکل بھی ایسا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل تعلیم دی ہے امت کو, ہم سبھی کو, کہ کسی بھی چیز کو جو حلال ہے اپنے لیے حرام نہ کریں, اور کسی بھی چیز کو جو آپ کے لیے حرام ہے اس کو اپنے لیے حلال نہ کریں. پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کے ایندھن انسان ہے, پتھر ہے, اور جس پر بہت سخت اور مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہیں, جو فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے, اور آگے چل کر کے اللہ نے کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال اور ایمان والوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی ہے. کافروں کے لیے کون کون سی عورت کی مثال بیان کی ہے؟ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی, دوسرے لوط علیہ السلام کی بیوی. ان دونوں عورتوں کی مثال بیان کی. کیا میسج دینے کے لیے کہ اگر تم کسی کے بھی عقد میں رہو, کسی کے بھی نکاح میں رہو, اور یعنی کوئی بہت ہی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو, اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی تم بیوی ہو تو بیوی ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کے جیسا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ دونوں نبی کی بیویاں تھی, نام ذکر نہیں کیا. میں کہتا آ رہا ہوں آپ سے, نام ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نام زیادہ میٹر نہیں کرتا, کام زیادہ میٹر کرتا ہے, چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. اللہ نے نام دے دیا اور کہا یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی, لیکن کیا کیا؟ فخانتاہما, خیانت کی. خیانت کیسے کی؟ یعنی زانیہ نہیں تھی, یعنی ان لوگوں نے جا کر کے زنا نہیں کیا, بلکہ خیانت کیسے کی؟ ایک خیانت تو یہ کہ اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائے. دوسری خیانت یہ کی کہ اپنے شوہر کی باتیں جا کر کے کافروں سے, کافروں کے سردار سے بیان کرتی تھی کہ آج ہمارے شوہر نے یہ کیا, آج فلاں کو جو ہے دعوت دی, فلاں علاقے میں گئے, ایسا کیا ویسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کو ہلاک و برباد کر دیا اس عذاب میں جو ان دونوں قوموں پر آیا. قوم نوح پر جو عذاب آیا, سیلاب میں عورت ڈوب گئی نوح علیہ السلام کی بیوی, اور قوم لوط پر جو عذاب آیا اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک و برباد کر دی. تو یہ مثال ہے کہ تم کسی کے ہی بیٹے, بیٹی, بیوی, ماں, باپ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا ہو, کتنے ہی بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں نجات نہیں ملنے والی. لیکن اگر تم کسی ایک نافرمان, کسی جو ہے ایک جو ہے بدمعاش انسان کی بیوی بن کر کے رہو اور تمہارے پاس ایمان ہو, تو فرعون کی بیوی کو یاد کرو کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا, جبکہ اسی کی بیوی اس کو رب نہیں مانتی تھی بلکہ کسی اور ذات کو اپنا رب مان کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتی تھی اور اسے اپنا معبود مانتی. اللہ پر ایمان لائی, لیکن فرعون نے اس کو ستایا, مارا, قید کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, سخت قسم کی سزائیں دی, لیکن اللہ کی یہ بندی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور ریت میں لے جا کر کے, دھوپ میں لے جا کر کے مارا جاتا تھا. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا بادلوں کو کہ بادل آ کر کے اس عورت کا سایہ کر لیا کرتے تھے. بادل آ کر کے, اس کے ایمان توحید کی برکت ہے کہ اس کے ایمان, اس کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ بادل آتے تھے اور جب اس عورت کو سزا دی جاتی تھی دھوپ میں بٹھا کر کے, لٹا کر کے, تو یہ بادل اس عورت کا سایہ کر لیا کرتے تھے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی. اتنی پیاری عورت تھی, اللہ سے ایک دن شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب, اے میرے رب, تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے, اپنے پاس. یعنی دیکھ, میں تجھ پر ایمان لائی, تیری توحید کے ساتھ میں نے سمجھوتا نہیں کیا, لہٰذا اے اللہ تو مجھ کو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا کر کے دینا. اور کوئی بھی عورت, اس کا شوہر کتنا ہی بیکار کیوں نہ ہو, وہ سوچتی ہے کہ کسی طریقے سے گزر جائے, مینج کر لے جاؤ. وہ بہت لاسٹ ہو جاتا ہے تب جا کر کے وہ عورت اس شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے. اب اس عورت کو دیکھیں, عورت کیا کہتی ہے, یا پوری زندگی ساتھ رہی, لیکن جب دیکھا شوہر بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ مجھ کو سزا پر سزا دے رہا ہے, تو ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتی ہیں, وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, کہ مجھے اللہ فرعون سے نجات دے دے. جب نجات کی باری آئی تو کیا کہا, یہ نہیں کہا میرے شوہر سے نجات دے دے, کیا کہا, فرعون سے نجات دے دے. یعنی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کو میں اپنا شوہر کہوں یا اس کا جو ہے تذکرہ کروں کہ یہ میرا شوہر ہے, کہ میرے شوہر سے مجھے اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے.
اور فرعون کے لشکر سے مجھے نجات دے دے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ نے نجات دے دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مردوں میں بہت سارے لوگ پاکمان ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں بہت کم ہی خواتین پاکمان ہوئی ہیں، اور آپ نے نام لیا آسیہ کا، آپ نے نام لیا خدیجہ کا، آپ نے نام لیا عائشہ کا، آپ نے نام لیا مریم کا، اور مسلمانوں کے لیے دوسری مثال، دوسری عورت کی مثال جو اللہ نے بیان کی ہے مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کی اللہ نے مثال بیان کی کہ مریم کی کیا کوئی شوہر نہیں تھا، کوئی شوہر نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ بندی اپنی زندگی بھر اپنی جو ہے عزت کی حفاظت کرتی رہی، اور اللہ نے جب ان کے ذریعے کرامت کے ساتھ، معجزے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ کی یہ بندی پھر بھی نہیں گھبرائی، قوم والوں سے مقابلہ کیا، اللہ پر ایمان رکھا اور اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، ایک نبی کی ماں بن گئی اور زندگی بھر اللہ رب العالمین کے راستے پر اپنے آپ کو باقی کر کے رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا کہ مریم بنت عمران کی مثال عورتوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہ وہ عورت جس نے اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ذریعے ہم نے ان کے جو ہے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ عورت زندگی بھر اللہ کی بات پر اس نے ایمان رکھا، کتاب پر ایمان رکھا، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور فرما بردار عورتوں میں سے ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ایسی عورتوں سے سبق لو، نوح اور لوط کی بیوی سے سبق لو کہ ایسی عورت اپنے آپ کو مت بناؤ، ایسا کردار مت اختیار کرو، اور فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران کی زندگی سے یہ سبق لو کہ ان کے جیسا اپنے آپ کو بناؤ، توحید کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے رہو، فرما بردار بن کر کے رہو، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندی بن کر کے رہو۔ یہ اللہ نے تعلیم دی، اور یہیں پر 12 نمبر 28 مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر 29 کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الملک کا آغاز ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 12 نمبر 29 اور 30 دونوں ایک ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ 12 نمبر 29 اور 30 کے جو مضامین ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ انشاءاللہ ہو سکتا ہے 10-15 منٹ زیادہ گفتگو، تو کل انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ جو بھی صورتیں جس کا تقاضا کرتی ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن حدیث کی باتوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔